بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 86 نمبر کا سبق پڑھیں گے، الاخلاق الفاضلہ۔ اوپر گزرا تھا الاخلاق المذمومہ، یہاں پر آ رہا ہے الاخلاق الفاضلہ۔ فاضلہ کہیں گے بہترین یا بلند اخلاق۔ تو بلند اخلاق کے بارے میں نیچے نقطے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ الصبر مفتاح الجنتی، صبر جنت کی کنجی ہے یعنی چابی ہے۔ الحلم سجیۃ فاضلہ، سجیہ کہتے ہیں خصلت کو، عادت کو، فاضلہ یعنی بلند بہترین۔ تو کیا ترجمہ ہوگا حلم کا؟ حلم مطلب ہوتا ہے پیشنس، بردباری، برداشت کرنا۔ الحلم سجیۃ فاضلہ، حلم ایک بہترین خصلت ہے، ایک بلند عادت ہے۔ القناعۃ مفتاح الراحتی، قناعت کرنا یعنی گزارا کرنا، کسی چیز پر اکتفا کرنا۔ کہ قناعت جو ہے، قناعت کرنا وہ راحت کی چابی ہے، کنجی ہے۔ سعید من وعظ بغیرہ، کہ خوش نصیب وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے۔ وعظ بغیرہ، دوسرے سے نصیحت حاصل کرنا۔ ویسے وعظ یعظ کا ترجمہ ہوتا ہے واعظ کرنا، نصیحت کرنا، ٹھیک ہے۔ الحکمت تزید الشریف شرفا، عقل مندی جو ہے شریف کی شرافت کو بڑھا دیتی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، یہ سنا ہوگا علماء کے بیان میں آپ نے اس کو، کہ سچائی جو ہے وہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ ابصر الناس من نظر الی عیوبہ، کہ لوگوں میں سب سے بابصیرت شخص وہ ہے، سب سے زیادہ آنکھ والا شخص وہ ہے جو اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ یہ پیچھے گزر چکا ہے یہ جملہ۔ من کتم سرہ بلغ مرادہ، کہ جو اپنے راز کو چھپاتا ہے وہ اپنی مراد کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو سب میں اس کو نہ گائیے، سب میں جو ہے اس کا تذکرہ نہ کریے، خاموشی کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیے۔ جب آپ کو کامیابی مل جائے تب لوگوں میں جو ہے اس کو بتائیے۔ الکریم اذا وعد وفا، دیکھیں کریم کا ترجمہ یا باعزت کر سکتے ہیں ہم، شریف بھی کر سکتے ہیں یہاں پر، اور فراخ دل یعنی کھلے دل کا شخص، یعنی اس کو ہم اگر اپنی زبان میں کہیں تو کہیں گے قاعدے کا آدمی۔ قاعدے کا شخص وہ ہے جو وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، یعنی قاعدے کا شخص وہ ہوتا ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ الادب جنۃ للناس، کہ ادب جو ہے وہ لوگوں کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، یعنی لوگوں کی ڈھال بن جاتا ہے ادب۔ احسن کما احسن اللہ الیک، ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ من حسن خلقہ کثرت اخوانہ، کہ جس کی عادت اچھی ہوتی ہے اس کے دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جو اچھی عادت والا ہوتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کے دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اخوان سے مراد ہے یا دوست۔ خلق کہتے ہیں عادت کو، اس کا ترجمہ اخلاق بھی کر دیتے ہیں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، اس کے معنی ہے عادتیں۔ الدال علی الخیر کفاعلی، دیکھیے الدال علی الخیر کفاعلی، کہ بھلائی کی راہ دکھانے والا اس کو کرنے والے کی طرح ہے۔ یعنی جو کسی نیکی کی راہ کسی کو دکھا رہا ہے وہ اس کام کو کرنے والے کی طرح ہے، اس کو بھی اجر ملے گا۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ سب سے بڑی حکمت، رأس الحکمہ کا ترجمہ کریں گے سب سے بڑی حکمت اللہ کا خوف ہے، یعنی سب سے بڑی عقل مندی کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، یہ سب سے بڑی عقل مندی کی بات ہے۔ سید القوم خادمہم، لوگ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ البخل والجہل مع التواضع خیر من العلم والسخاء مع الکبر، یعنی بخل اور جہالت یہ تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ علم اور سخاوت سے بہتر ہے
جو تکبر کے ساتھ ہو، یعنی تکبر یعنی گھمنڈ اور جو غرور ہے، اس کے ساتھ اگر علم آ رہا ہے، سخاوت آ رہی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ بخیل ہو اور وہ جاہل ہو، یعنی اس کو علم نہ ہو، اور اس کے پاس تواضع ہونی چاہیے، تب یہ چیزیں جو ہیں اس کے حق میں بہتر ہوں گی۔ یعنی مطلب اگر عالم ہے تو سخاوت اور علم کے ساتھ اس میں جو ہے وہ تواضع بھی ہونی چاہیے۔ من صبر ظفر، ظفر یظفر کے معنی ہوتے ہیں پا لینا، کہ جس نے صبر کیا اس نے پا لیا۔ من تواضع وقر، اور جس نے عاجزی اختیار کی اس کو عزت ملی۔ من تعاظم حقر، اور جس نے اپنی بڑائی بیان کی تو اس کو ذلیل کر دیا گیا۔ تاج الملک عفافہ وحسنہ انصافہ، یعنی بادشاہ کا تاج اس کی پاک دامنی ہوتی ہے اور اس کا محل اس کا انصاف ہوتا ہے۔ یعنی بادشاہ کا جو تاج ہے اس کی پاک دامنی ہے، یعنی وہ پاک صاف ہے، وہ اچھی طبیعت والا ہے، اور جو ہے اس کا جو قلعہ ہوتا ہے وہ انصاف کی جگہ ہوتی ہے، انصاف کرتا ہے، تو یہ مراد ہے اس سے۔ من سالم الناس ربح السلامہ، کہ جو لوگوں سے صلح کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ صلح کر کے رہتا ہے، وہ سلامتی سے فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی وہ سلامتی میں رہتا ہے، سلامتی سے فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی سلامتی میں رہتا ہے۔ ومن تعدى علیہم اکتسب الندامۃ، کہ اور جو شخص، دیکھیں پیچھے والے سے ہی لینا دینا ہے، ٹھیک ہے، من سالم الناس ربح السلامہ ومن تعدى علیہم اکتسب الندامہ، کہ جو شخص صلح کرتا ہے، لوگوں سے صلح کرتا ہے، وہ سلامتی حاصل کرتا ہے، اور جو ان پر زیادتی کرتا ہے، تعدی علی کے ساتھ، اس کا معنی ہے زیادتی کرنا، اور جو ان پر زیادتی کرتا ہے وہ ندامت حاصل کرتا ہے، اکتسب الندامہ، وہ ندامت حاصل کرتا ہے۔ من قوم لسانہ زان عقلہ، کہ جو شخص اپنی زبان کو سیدھا رکھتا ہے اس کی عقل مزین ہو جاتی ہے، یعنی جو شخص اپنی زبان کو سیدھا رکھے گا اس کی عقل جو ہے وہ مزین ہو جاتی ہے، مزین۔ ومن سدد کلامہ ابانا فضلہ، اور جو شخص، اور جس شخص کی بات درست ہوتی ہے، اور جس شخص کی بات درست ہوتی ہے تو وہ اپنے کمال کو ظاہر کرتا ہے۔ ابانا یبینو ظاہر کرنا یا ظاہر ہونا، اور فضل کے معنی ہے یہاں پر کمال کے، فضل مطلب کمال۔ صبرک علی الاکتساب خیر من حاجتک الی الاصحاب، یعنی تیرا کمائی پر، اپنی کمائی پر صبر کرنا دوستوں سے ضرورت بیان کرنے سے بہتر ہے، یعنی دوسروں سے ضرورت کا تذکرہ کرنے سے بہتر کیا ہے کہ اپنی کمائی پر صبر کرے۔ حسن الخلق یوجب المودہ، کہ بہترین عادت، اچھی عادت جو ہے وہ محبت کا سبب بنتی ہے، یعنی محبت پیار کا سبب بنتی ہے، کیا اچھی عادت۔ وسوء الخلق یوجب المباعدہ، اور بری عادت جو ہے وہ دوری کا سبب بنتی ہے، یعنی اس سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ والانبساط یوجب المؤانسہ والانقباض یوجب الوحشہ، یوجب الوحشۃ، کیا ترجمہ کریں گے کہ کھلا دل ہونا، کھلا دل، انبساط کہتے ہیں انشراح، یعنی دل کا کھلا ہونا، کھلے دل کا ہونا یہ انسیت کو بڑھاتا ہے، انسیت کا سبب پیدا کرتا ہے، اور انقباض کہیں گے تنگ دل ہونا، اور تنگ دل ہونا یہ وحشت، گھبراہٹ اس کا جو ہے باعث بنتا ہے۔ یعنی مطلب اگر کوئی جو ہے وہ کھلے دل کا ہے تو انسیت ہوگی اس سے، اور کوئی اگر تنگ دل کا ہے تو اس سے جو ہے وحشت ہوگی، آدمی دور بھاگے گا، تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر۔ فالصفات الحمیدۃ، اوپر آیا تھا فالصفات المذمومۃ، تو دیکھیے اوپر جو صفات آئی ہیں وہ 17 ہیں ٹوٹل، دکھا دیتا ہوں میں آپ کو، اوپر جو صفات آئی ہیں وہ ٹوٹل 17 ہیں۔ یہ والا سبق ہے شاید اس سے ایک پہلے والا، دیکھیے یہ 17 صفات ہیں، فالصفات المذمومہ،
اور نیچے آ رہی ہیں الصفات الحمیدہ. کہاں گیا وہ سبق؟ یہ ہے. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. وہی ساری باتیں ہیں. تقویم اللسان، زبان کو سیدھا رکھنا. تسدید الکلام، درست بات کرنا. صبر کرنا، بردباری پیشنس رکھنا. کرم، باعزت ہونا یا سخاوت کرنا. ادب کرنا. قناعت، اکتفا کرنا. صدق، سچ بولنا. حکمت، عقل مندی کرنا. تواضع، عاجزی کرنا. الانصاف، انصاف کرنا. تواضع یعنی عاجزی کرنا. حکمت، عقل مندی. عفاف یعنی پاک دامنی، اوپر آ چکا ہے. المسالمہ، آپس میں صلح کرنا. مخافت اللہ، اللہ کا خوف. الدلالۃ علی الخیر، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنا، بھلائی کی راہ دکھانا. خدمت القومی، قوم کی خدمت کرنا. نفع الناسی، لوگوں کو فائدہ پہنچانا. الاتعاظ بالغیر، دوسرے سے نصیحت حاصل کرنا. الاحسان الی الغیر، دوسرے پر احسان کرنا. النظر الی عیوب النفس، کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھنا. اور آخری سیکنڈ لاسٹ ہے حسن الخلق، اچھی عادت. اور لاسٹ ہے کتم السری، یعنی اپنے راز کو چھپانا. تو یہ ہے ٹوٹل 22، وہ تھے 17. اچھی صفات زیادہ ہیں، بری صفات کم ہیں. یہیں اکتفا کرتے ہیں. آگے کون سا نمبر کا سبق ہے؟ 87 نمبر کا سبق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.